محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً یہ قرآن لوگوں کو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور مؤمنین کو، ایمان والوں کو یہ خوشخبری بھی سناتا ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت کے یہاں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو یہ بتلا دیجئے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بیسیکلی مجھے قرآن کریم کے تعلق سے ہی گفتگو کرنی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ قرآن کریم کا اعجاز، یعنی قرآن کریم کو اور دوسری کتابوں کو جو اس دنیا میں موجود ہیں، اگر ان کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہو، الگ کرنا ہو، تو کس طرح کریں گے؟ تو اس کے لیے سمپل سی مثال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت آسمانی کتابیں بھی ہیں اور غیر آسمانی لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، مگر آپ کو دوسری کتابوں کے اتنے حافظ نہیں مل سکتے کہ جتنے قرآن کریم کے موجود ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہندوستان کے اندر موجود ہیں۔ اس سے بڑی حقیقت قرآن کریم کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو قرآن کو سمجھتا بھی نہیں ہے، وہ اس کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے اور پورے قرآن کو پاروں سمیت سورتوں کے نام یاد کرتے ہوئے، رکوع کی پہچان کرتے ہوئے، پاروں کے نام کی پہچان کرتے ہوئے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی کتاب نہیں ملے گی جو اتنی موٹی ہو اور 30 پاروں میں، یعنی اتنی بڑی تعداد میں ہو، اور اتنی بڑی تعداد میں اس کے حافظ دنیا کے اندر موجود ہوں، نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کریم کی خوبصورتی اور اس کا اعجاز ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی سیدھے راستے کی جانب۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تھا تو لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، لوگ ضلالت کے اندر مبتلا تھے، ان پڑھ لوگوں کی تعداد عرب کے اندر زیادہ تھی، پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عرب جو ہے ان کو زبان دانی پر فخر تھا، یعنی وہ عرب جو تھے عربی کے ماہر تھے، عربی ان کو بہت اعلیٰ درجے کی آتی تھی، فطری طور پر، یعنی پیدائشی طور پر وہ عربی کے ماہر ہوتے تھے۔ جب قرآن کریم نازل کیا گیا تو قرآن کریم نے اپنا اعجاز دکھلایا تو وہ حیران رہ گئے کہ اتنا خوبصورت کلام، اتنا خوبصورت کلام آخر کسی انسان کو تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اتنا خوبصورت کلام بنا کر پیش کر سکے۔ قرآن کریم نے اس زمانے میں انہیں چیلنج دیا کہ اگر تم میں سے کسی کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ محمد اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم اس کی چند صورتیں بنا کر پیش کر دو۔ اگر چند صورتیں بنا کر پیش نہیں کر سکتے تو ایک صورت بنا کر پیش کر دو، اور اگر ایک صورت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے تو چند آیتیں ہی بنا کر پیش کر دو۔ تو اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے، اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے اس وقت عرب نے بہت زور لگایا، اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ جو اس وقت عرب کا بہت بڑا عربی کا ماہر تھا اس کے پاس گئے کہ یہ چیلنج ہے، آپ کچھ ایسا کلام بنا کر پیش کرو جو قرآن کریم کا مقابلہ کر سکے، مگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ذرا کیا آپ نے نہیں دیکھا پیغمبر کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے اس پر بنانے کی کوشش کی، الفیل مل فیل، کہ ہاتھی، اور ہاتھی کیا، وما ادراک مل فیل، اور ہاتھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاتھی کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے بنانے کی جب کوشش کی اور جب بنا کر عربوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہ پہلے بہت ہنسے اور کہا بس اس کو اپنے پاس ہی رکھنا، دوسروں سے شیئر بھی مت کرنا، کہیں اگر یہ مارکیٹ میں چلا گیا تو ہماری ہنسی نہ بن جائے، لوگ ہمارا مذاق نہ اڑانے لگے کہ دیکھو انہوں نے قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور یہ نہیں کر پائے۔ بہرحال وہ ہمت ہار گئے۔
تو قرآن کریم کی کئی ایک اعجاز ہے کہ قرآن کریم کا رہتی دنیا تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس طرح کا خوبصورت کلام پیش نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں اصل یہ بات بتلا رہا تھا کہ جس وقت جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت ضلالت و گمراہی کا دور تھا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی۔ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی آدمی قرآن نہ سننے پائے، اس لیے کہ جو بھی قرآن سنتا تھا وہ قرآن سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ خود کفار مکہ قرآن سنتے تھے۔ کفار مکہ جو بڑے لوگ تھے، یعنی جو سرداران مکہ تھے، وہ دوسرے لوگوں کو تو منع کرتے تھے کہ قرآن مت سننا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ مگر خود کیا کرتے تھے؟ صبح میں اور رات میں، مغرب کے بعد جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یا مسلمان جو نماز میں قرآن کریم پڑھتے تھے تو چھپ چھپ کر قرآن کریم سنتے تھے۔ اور قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک چاشنی، ایک مٹھاس رکھا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتے تھے، مگر دوسروں کو منع کرتے تھے۔ ایسے ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابو طفیل دوسی، یہ ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے کہ ان کا علاقہ مکے سے الگ تھا۔ یہ مکے میں بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے ہر سال آتے تھے۔ کفار مکہ ان کو بہت، جو مکہ کے لوگ تھے، بہت پروٹوکول دیتے، بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ جب بھی آتے تھے تو وارملی ان کو ویلکم کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ جب یہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی بن چکے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، تو یہ آئے تو کفار مکہ نے ان کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ ہمارے یہاں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا ہے اور لوگ ایک اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم تم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اس کلام کو مت سننا، اگر تم نے اس کلام کو سن لیا تو تم بھی اس کلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو کفار مکہ نے ان کو روئی دی کہ یہ روئی لگا لو اور کان میں روئی ٹھونس لو، جب تک مکے کے اندر رہو گے تب تک یہ روئی باہر مت نکالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کلام آپ کے کان میں پڑ جائے اور آپ اس کے جادو کے اندر آ جاؤ۔ انہوں نے ان سے روئی لی اور کان کے اندر ٹھوس لی، کان کے اندر روئی بھر لی۔ اب اتفاقاً وہ جب لوگ ان کو لے کر بیت اللہ کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس کہیں کونے پر کھڑے ہوئے ہیں اور وضو کا پانی صاف کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دیکھو وہی شخص ہے، ان کا نام محمد ہے اور انہوں نے ہی فتنہ کھڑا کر رکھا ہے، بس اس شخص کی بات مت سننا۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچتے بچتے پھرتے رہے۔ ایک مرتبہ یہ صبح یعنی فجر کے موقع پر یہ بیت اللہ کے اندر پہنچ گئے۔ اب بیت اللہ میں جب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً وہاں پر موجود ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں۔ تو قرآن کریم کی جو تلاوت آپ کر رہے تھے تو بآواز بلند کر رہے تھے، تو اس کی آواز تھوڑی تھوڑی ان کے کانوں میں بھی آ رہی تھی، باوجود ان کے کہ انہوں نے روئی لگا رکھی تھی۔ تو انہوں نے جب وہ یہ باریک ہلکی سی آواز سنی تو ان کو اچھا سا لگا، تو انہوں نے سوچا اچھی طرح ذرا سن کر دیکھاؤں، تو روئی ہٹا دی۔ اب جب روئی ہٹا کر اس کو کمپلیٹلی پورے طریقے سے سنا تو یہ قرآن کریم سے امپریس ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہیں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے معلومات کی، ان سے بات چیت کی، تو یہ کہنے لگے کہ میں خود عربی کا اتنا ماہر ہوں، میں خود اتنا اچھا کلام کرتا ہوں، مگر میں نے پوری زندگی میں اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ اور شاندار کلام کبھی نہیں سنا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کلام کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا، یہ کسی قدرت کا کلام ہے، کسی طاقت کا کلام ہے جو اس کے اندر بول رہی ہے۔ بہرحال وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت اسلام مسلمان ہو گئے، مشرف اسلام ہو گئے۔ بعد میں جب کفار مکہ کو یہ بات پتہ چلی کہ ابو طفیل دوسی بھی مسلمان ہو گئے تو وہ اپنا جانے لگے، تو کفار مکہ نے ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا، جیسے ان کو استقبال کرتے تھے، باہر تک چھوڑ کر آتے تھے، کوئی نہیں ساتھ میں گیا۔ انہوں نے اس کو اگنور کیا، اس کو سیریس نہیں لیا اور وہ چلے گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے کہ جو اس کو سنتا ہے، وہ جو اس کو دھیان سے سنتا ہے، اللہ رب العزت کا کلام اتنا طاقتور ہے، اللہ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے، وہ امپریس ہو بغیر، اس سے متاثر ہو بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اصل تو قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، لیکن قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہیے کہ اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ کلام اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور اس کے ذریعے لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں کو جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، مسلمان ہو چکے ہیں، قرآن کریم کو دیکھ کر قرآن کریم پر ایمان لا چکے ہیں۔ ہم اس قرآن کریم کے ساتھ آخر کر کیا رہے ہیں؟ ایک آدمی قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں
کہ ہمیں 10 صورتیں بھی قرآن کریم کی یاد نہیں ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے، اپنے دوستوں میں ہی غور کریں گے، اپنے آس پڑوس میں ہی غور کریں گے، تو یقیناً آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جن کو قرآن کریم کی بمشکل ایک یا 2 صورتیں یاد ہیں۔ سورہ فاتحہ یاد ہے، قل هو اللہ شریف کی صورت یاد ہے، اور قل اعوذ برب الناس کی 2-3 صورتیں یاد ہے، باقی اسے قرآن کریم میں سے کچھ یاد نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ساری نماز میں بس ان 2 چند صورتوں کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو کم تعداد میں نہیں، بڑی تعداد میں ملیں گے کہ جو صرف چند صورتوں سے ہی اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں، ان کے پاس سیکھنے کا موقع نہیں ہے۔ قرآن کریم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا تو صحابہ کرام سیکھتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث صرف جوان نہیں، بوڑھے نہیں، بچے بھی آ کر سیکھتے تھے۔ بچے اس وقت پڑھائی کا دور نہیں تھا، جیسے آج کل سب بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسکول کے اندر، مدرسوں کے اندر۔ عرب کے اندر کوئی اس طرح پڑھائی کا رواج نہیں تھا، تو بچہ اگر کوئی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس زمانے کے لحاظ سے یہ تعجب کی بات ہوتی تھی۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک بچے صحابی تھے، جو بچے تھے اور وہ مدینے سے کافی دوری پر رہتے تھے، مدینے میں آنا ان کا ممکن نہیں تھا، مدینے وہ نہیں آ سکتے تھے، کچھ مجبوریاں تھیں گھریلو، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بستی سے باہر مدینے کے راستے پر آ کر روزانہ بیٹھ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اگر کوئی قافلہ مدینے سے آ رہا ہے تو اس کو روکتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے کیا تمہیں قرآن کریم کی کوئی صورت، کوئی آیت یاد ہے؟ تو اب بعض مرتبہ کسی کو 1 آیت یاد ہوتی، کسی کو 2 آیتیں یاد ہوتی، کسی کو 3 آیتیں یاد ہوتی، تو یہ سب سے سن کر اس کو یاد کر لیتے اور اس طرح گھر چلے جاتے تھے۔ تو روزانہ اس طرح یہ کرتے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے قرآن کریم کا ایک کافی ذخیرہ انہوں نے ایسے حفظ کر لیا تھا۔ اور یہ بچوں کی بات ہے، قرآن بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو صحابہ کرام بڑی عمر کے تھے، جو خود آل و اولاد والے تھے، جن کی بیوی بچیاں تھیں، وہ بھی قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے۔ آج ہم یہ بہانہ کر لیتے ہیں کہ بزنس کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا ہے، بہت ساری مجبوریاں ہیں، جاب کرتا ہوں ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ کو روزی کے لیے دوڑنا پڑ رہا ہے، آپ اپنے پیٹ پالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کو بھی تو کرنا پڑتا تھا۔ وہ کوئی بھوکے تھوڑے ہی رہتے تھے، ان کو بھی اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے ان کو بھی کاروبار کرنا پڑتا تھا، ان کو بھی مزدوری محنت کرنی پڑتی تھی۔ وہ کہاں سے ٹائم نکالتے تھے؟ اگر وہ ٹائم نکال سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں ٹائم نکال سکتے؟ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے اندر گھس آئی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس موبائل ہے، انسٹاگرام پہ اس کی آئی ڈی ہے، فیس بک وہ یوز کرتا ہے، واٹس ایپ وہ یوز کرتا ہے، انسٹاگرام پر اس کی آئی ڈی میں کوئی پرابلم ہو گئی، فیس بک پر وہ کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہے مگر نہیں جا پا رہی ہے، اب وہ پریشان ہے۔ اب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کبھی کسی دوست سے پوچھتا ہے کہ یہ پرابلم ہو گئی ہے، سولو کیسے ہو گئی، کبھی کسی دوسرے دوست کے پاس جا رہا ہے کہ میری آئی ڈی کام نہیں کر رہی ہے، میں اس کو کیسے صحیح کروں، کبھی کسی کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی کے پاس، کبھی یوٹیوب پہ خود سرچ کر رہا ہے ویڈیو کہ میں ایسی پرابلم میں کیا کریں۔ تو ایک آدمی کے پاس، جس کے پاس یہ سب کرنے کے لیے ٹائم ہے، اس کے پاس قرآن کی صورتیں یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ دھوکے بازی ہے جو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اللہ سے شکایت کریں گے، او مائی لارڈ مائی پیپل ڈیزرٹڈ دس قرآن، کہ میرے خدا، او میرے رب، میری ان قوم نے، میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا، نہ تو قرآن کریم کو سنا اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ رسول شفاعت کرتا ہے، یوم آخرت کے دن نبی اور رسول شفاعت کریں گے۔ اگر خود نبی اور رسول ہی بندوں کی شکایت کریں گے تو بھلا ایک آدمی شفاعت کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، وقت نکالیے، قرآن کریم سیکھیے، کم از کم ایک عام کا پارا تو ہر آدمی کے یاد ہونا چاہیے، اور اگر عام کا پارا بھی نہیں تو کم از کم 20-25 صورتیں تو بالکل ازبر یاد ہونی چاہیے تاکہ آدمی ان کو بلا تکلف نماز کے اندر پڑھ سکے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کی تعلیم کے نام پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے دی، یعنی قرآن کریم کی ریڈنگ کرنا اس کو سکھلا دیا، بقدر ضرورت ہم نے اس کو اردو پڑھا دی، تو یہ دین کی تعلیم ہے۔ یاد رکھیے اور کان کھول کر سن لیجئے، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ دین کی تعلیم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم کو پڑھ لینا یہ دین کی تعلیم کے لیے کافی نہیں ہے، بقدر ضرورت اردو پڑھ لینا یہ دین کی تعلیم کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم دین کی
تعلیم یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو آپ کو کسی نہ کسی حد تک یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت مجھے اس رکوع کے اندر، اس صفحے کے اندر، اس صورت کے اندر یہ حکم دینا چاہتا ہے، اللہ رب العزت مجھ سے یہ فرمائش کر رہا ہے کہ تم یہ کرو، یہ عمل کرو، یہ نہ کرو۔ کم از کم اتنا ہم کو احساس ہو جائے کہ قرآن اسی طریقے سے ایک نماز کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، نماز میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو کیسے سدھارا جائے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، کون سا روزہ فرض ہے، کون سا نفل ہے، روزہ میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دو نوجوان بچے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، ان کی شادی ہونے جا رہی ہے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، اسلام کی روشنی میں ان کی کیا ذمہ داری، ایک دوسرے پر کیا حقوق بنتے ہیں، یہ جب ہم کو اسلام کی بیسک نالج ہم کو معلوم ہو جائے، ہم اپنے بچوں کو دے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین کی تعلیم ہے، یعنی جو ضروری تعلیم ہے، جو ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ صرف ہم نے قرآن پڑھ لیا، اپنے بچوں کو قرآن ریڈنگ کرنا سکھا دیا اور بقدر ضرورت اردو پڑھا دی، اس کا نام قرآن کریم کی یہ دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ دین کی تعلیم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو، اتنی تعلیم دو کہ وہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے، وہ یہ سمجھ سکیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس بات کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس بات کو سیریس لیجئے، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ بقدر ضرورت عربی لینگویج بھی پڑھائیے۔ اگر عربی لینگویج بچے پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم سے آٹومیٹکلی مناسبت اور جوڑ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے کی توفیق، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔